تفسیر ابن کثیر سورہ ہود آیت نمبر 40. ایک آیت ہے آیت نمبر 40 سورہ ہود. So it was till when our command came and the oven gushed forth water like fountains from the earth. وہ parenthesis میں. We said embark therein of each kind two, male and female, and your family, except him against whom the word has already gone forth, and those who believe, and none believed with him except a few. تو جب اللہ کا حکم جو ہے جب آ چکا، جب تک کہ اللہ کا حکم آیا تو زمین جو ہے اس میں سے پھوٹ پھوٹ کے فاؤنٹنز کی طرح، پھواروں کی طرح پانی نکلتا جا رہا تھا، اور وہ پوری زمین کی سطح سے نکل رہا تھا نا. اور پھر اللہ نے کہا وی سیڈ، ہم نے کہا، embark therein، سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، of each kind two، یعنی کہ ایک ہر طرح کے دو، یعنی جوڑے جوڑے، میل اینڈ فیمیل، اینڈ یور فیملی، اور تمہاری جو فیملی ہے وہ بھی. تو جانوروں میں سے بھی سب کے جوڑے جوڑے لے لو، نر اور مادہ، اور تمہاری اپنی فیملی جو ہے اس میں سے وہ فیملی بھی لے لو، سوائے ان کے وہ ایکسپٹ ہم اگینسٹ whom the word has already gone forth، یعنی سوائے اس کے کہ جس کے لیے پہلے ہی اللہ کا ورڈ جو ہے وہ طے شدہ ہو چکا ہے، یعنی کہ عذاب کا. تو وہ آپ کی فیملی یعنی ہے، لیکن پھر بھی اس کو نہیں لے سکتے آپ. اور وہ لوگ جو دوسرے ایمان جو لے کر آئے ہیں ان کو بھی لے لو. اور اللہ ان میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایمان لائے ان کے اوپر مگر بہت ہی تھوڑے، بہت ہی تھوڑے. The beginning of the flood and Nuh alayhi salam loads every creature in pairs upon the ship. اب جو سیلاب جو آنے والا ہے، دلیوج، وہ اس کی شروعات ہو چکی، اور نوح علیہ السلام جو ہے وہ اپنی کشتی کے اندر بھرتے جا رہے تھے وہ تمام، یعنی کہ مطلب مخلوقیں جوڑے جوڑے میں اپنی کشتی میں. اللہ سے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، سو اٹ واز، تو ایسا تھا وہ کہ till when our command came and the oven gushed forth، تو پھر جب تک کہ ہمارا حکم آ چکا اور زمین کے اندر سے جو پھوٹ پھوٹ کے پانی نکلتا جا رہا تھا، یعنی واٹر لائک فاؤنٹنس فرام دا ارتھ، یعنی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین میں سارے پھوارے لگے ہوئے. دس واز دا پرومس آف اللہ ٹو نوح علیہ السلام، یہ اللہ کا وعدہ تھا نوح علیہ السلام کو. when the command of Allah came، کہ جب اللہ کا حکم آ چکا، the rain was continuous and there was a severe storm which did not slacken or subside. اور پھر وہاں اللہ کا حکم آتے ہی بارش جو ہے اس کی شروعات ہو گئی، اور وہ بارش بس سمجھو کہ گرتی ہی گئی، یعنی کہ وہ کنٹینیوس تھی اور نان سٹاپ تھی، وہ رک ہی نہیں رہی تھی. اور پھر اس کے بعد بہت ہی بھیانک طوفان بھی آیا، شدید ترین، کہ نہ تو وہ تھمنے کا اور نہ رکنے کا، نہ کم ہونے کا نام لیتا تھا. ایز اللہ سیڈ، جیسے کہ اللہ نے اپنی آیتوں میں کہا، سورہ نمبر 54 سورہ قمر آیت نمبر 11 سے لے کے 14. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ.
So we opened the gates of the heaven with water pouring forth. तो हमने आसमानों के जो गेट्स थे, अबवाब यानी उसके दरवाजे खोल दिए और उसमें से पानी जो है वो उंडला जा रहा था. And we caused, ये we अल्लाह है, मतलब we opened, we caused. तो and we caused springs to gush forth from the earth. और हमने जमीन के चश्मे जारी कर दिए, उबल उबल के जैसे निकल रहे थे. So the waters of the heavens and the earth met for a matter predestined. तो जो एक मामला पहले से तयशुदा था, तो अब वो है जो उसका जो दोनों पानी, आसमानों के और जमीन के दोनों पानी जो है वो मिल गए. And we carried him on a ship made of planks and nails. और फिर हमने उनको कश्ती में उठाया. अल्लाह कह रहा है हमने उनको कश्ती में उठाया जो कि बनी हुई थी लकड़ों के तख्तों की और कीलों की. फ्लोटिंग अंडर आवर आईज, वो तैर रही थी हमारी आंखों के, हमारी निगाहों के सामने. अ रिवॉर्ड फॉर हिम हु हैड बीन रिजेक्टेड. ये उनके लिए, यानी अल्लाह ने जो ये कश्ती में उनको मतलब रखा और जिस तरह से उनको बचाया, तो अल्लाह ये कह रहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने इनका कुफर किया नूह अलैहिस्सलाम का, तो वो उन सबको तो अल्लाह ने गरक किया ना. तो अब यहाँ अल्लाह कह रहा है कि ये इनाम है, रिवॉर्ड है, अजर है, जजा है उसके लिए, नूह अलैहिस्सलाम के लिए, जिनका लोग कुफर कर रहे थे, जिनको लोग रद्द कर रहे थे. तो अल्लाह ने उनको ये जजा दिया. In reference to Allah's statement, वफ़ारत तन्नूर, फारत तन्नूर जो वर्ड आया उसका मतलब है एंड द अवन गश्ट फॉर्थ. और वो जो जमीन के मतलब जो है, मतलब वहां से जो फूट फूट के जो पानी फुवारों की तरह निकला. इट इज रिलेटेड फ्रॉम इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा दैट ही सेड कि इब्ने अब्बास जो है उन्होंने कहा अत-तन्नूर इज द फेस ऑफ द अर्थ, कि जो जमीन की सतह है उसके लिए कहा गया अत-तन्नूर. दिस वर्स मीन्स दैट द फेस ऑफ द अर्थ बिकेम गशिंग वाटर स्प्रिंग्स, कि जमीन की जो सतह थी वो पूरी की पूरी बन गई कि जो चश्मे फूट फूट के निकलते हैं जमीन में से, वो बन गई. तो अब सोचोगे पूरी जमीन में से उबल उबल के पानी निकल रहा है, आसमान से कंटिन्यूअस पानी बह रहा है. दिस कंटिन्यूड अंटिल द वाटर गश्ट फॉर्थ फ्रॉम द तनानीर. और तनानीर जो है वो है विच आर प्लेसेस ऑफ फायर, कि जमीन के अंदर आग भी है ना, तो जो उसकी आग की जगह है तनानीर, वहां से भी पानी फूट फूट के निकल रहा है. Therefore water even gushed from the places where fire normally would be, यानी उन जगहों से भी पानी ही उबल उबल के निकल रहा था जहां पर के आग होने की जरूरत थी, जहां के आग हुआ करती थी नॉर्मली. तो अल्लाह के हुक्म के सामने तो फिर वही होगा ना जो अल्लाह जो हुक्म करेगा. दिस इज द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द सलफ predecessors and the scholars of the khalaf later generations. तो ये जो भी सलफ और खलक यानी खलफ उनके जो भी है स्कॉलर्स, उनकी सबकी राय यही है जो अभी हमने पढ़े. कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनी इस्नैन. We said, हमने कहा, embark therein of each kind of two, male and female. कि सवार हो जाओ इस पर. हमने कहा सवार हो जाओ इस पर कि हर जो भी है जानवर उसके जोड़े, नर और मादा. एट दिस पॉइंट अल्लाह कमांडेड नूह अलैहिस्सलाम टू सिलेक्ट वन पेयर फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ क्रीचर possessing a soul and load them on the ship. तो ये जो मुकाम है यहाँ पर अल्लाह का हुक्म ये हुआ नूह अलैहिस्सलाम को कि हर एक जोड़ा जो है उसको सिलेक्ट करो
اور ہر طرح کے جو بھی ہے ان سب کو لو جس میں بھی جان ہے یعنی جاندار، اور ان کو کشتی میں مطلب سوار کر لو. Some said that this included other creatures as well. لیکن کچھ نے کہا کہ اس میں دوسری بھی چیزیں ہیں such as pairs of plants male and female، یعنی کہ جیسے جو پودے ہیں plants ہیں یعنی کہ وہ بھی اس کے بھی نر اور مادہ. تو یہ اور لوگوں کا یہ کہنا تھا. It has also been said that the first of the birds to enter the ship was the parrot. یعنی پرندوں کے اندر جو سب سے پہلے داخل ہوا اس کشتی میں وہ تھا پیرٹ یعنی پوپٹ، طوطا. اینڈ the last of the animals to enter was the donkey. اور آخری جو جانور داخل ہوا اس میں وہ تھا گدھا. Concerning Allah's statement، اللہ کی آیت کے تعلق سے وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، and your family، اور آپ کی جو بھی اہل و عیال ہے وہ except him against whom the word has already gone forth، سوائے اس کے کہ جس کے لیے پہلے ہی ایک طے شدہ بات ہو چکی، یعنی کہ اللہ کا ایک ورڈ جو ہے وہ بالکل طے ہو چکا ہے کہ جو عذاب میں جائیں گے. This means load your family upon the ship، یعنی آپ کی جو بھی فیملی ہے ان کو بھی سوار کر لو اس کشتی میں. This is referring to the members of his household and his relatives، کہ ان کے اپنے اہل و عیال پھر ان کے رشتہ دار جو ایمان لائے except him against whom the word has already gone forth، یعنی سوائے اس کے جس کے لیے پہلے سے مطلب معاملہ طے شدہ ہو چکا ہے عذاب کا. for they did not believe in Allah، کیونکہ انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے. among them، ان میں سے تھے was the son of نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا بیٹا یام نام تھا اس کا. who went in hermitage، اور وہ ایسے ہی مطلب جو بھی ان لوگوں کے رہتے ہیں نا خانقاہیں یا جو بھی ان کے مٹھ یا کٹیا آشرم، تو وہ جو بھی مطلب پوجا اور جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ اس کو جوائن کر چکا تھا، یعنی کہ جیسے یا منک یا سادھو بن چکا تھا. among them was the wife of نوح علیہ السلام، اور ان کے اندر نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی جو وہ بھی مشرکہ تھی. who was a disbeliever، اور وہ بھی مطلب کفر پہ تھی، یعنی وہ بھی disbeliever in Allah and his messenger. تو اللہ اور اللہ کے رسول جو نوح علیہ السلام تھے تو وہ ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتی تھی، یعنی وہ ایک کافرہ تھی. Concerning Allah's statement وَمَنْ آمَنَ and those who believe from your people، تو آپ کی قوم میں سے جن لوگوں نے ایمان لائے ان کو بھی اللہ نے کہا سوار کر لو کشتی میں. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور اللہ نے سوچو کیسا کہا یہ بات کو. and none believed with him except a few، اور نہیں ایمان لائے ان کے اوپر مگر بہت ہی تھوڑے. This means that only a very small number believed، یعنی بہت ہی تھوڑے سے گنتی چنتی کے لوگ تھے جنہوں نے ایمان لائے نوح علیہ السلام پہ. Even after the long period of time that he، یعنی کہ نوح علیہ السلام was among them، اور اتنا لمبا عرصہ وہ اپنی قوم کے ساتھ تھے، ان کو دعویٰ کر رہے تھے رات اور دن، لیکن بہت ہی چھوٹا سا نمبر تھا جو ایمان لایا ان کے اوپر. اور ان کا دعویٰ کتنے لمبے پیریڈ کے لیے تھا، کتنے لمبے عرصے کے لیے، 950 years، 950 برس. It is reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما that he said، اور یہ ابن عباس جو ہے ان سے یہ چیز جو ہے ان سے یہ رپورٹ ملتی ہے. اور سوچو ابن عباس جو ہے وہ 10 سال کی عمر کے تھے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور وہ 13 برس کے جب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یعنی ان کو صرف 3 ہی سال ملے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور سوچو میکسیمم جتنی بھی حدیثیں یہاں پر آتی ہے تو وہ ابن عباس کے نام سے آتی ہے. یعنی سوچو وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ تھے. یعنی ابن عباس 13 سال یعنی 10 سال کے بچے اور 13 سال کی عمر تک خالی، تو انہوں نے کتنی ساری چیزیں نوٹ کی اور کیا کچھ سیکھے. اور سوچ لو کہ آج ابن کثیر میں دیکھ لو ابن عباس وہی نام آتا ہے نا، رضی اللہ عنہما. تو انسان کتنا دل سے جڑا ہوا ہے تو اللہ بھی پھر اس کی ویسی ہی مدد کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ دیور 80 پیپل انکلوڈنگ دیئر ویمن، یعنی ان کی عورتوں کے ساتھ ملا کے جتنے مومن لوگ تھے نا، ایمان والے، وہ صرف 80 لوگ تھے، پورے 80 لوگ عورتوں کے ساتھ گنتی کر کے. سوچ لو 950 برس اور 80 لوگ خالی، جس میں ان کی اپنی فیملی کے اور جو بھی رشتہ دار اور پلس ان کی قوم کے جو بھی لوگ تھوڑے بہت جو لائے تھے وہ سب ملا کے 80 ہے، 80. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.